اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ بڑے ڈیٹیل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ تو اب آگے بنی اسرائیل کا ایک اور مطالبہ جو انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کیا ہے، اور اتنا ڈیٹیل کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ، وَإِذْ واو کا معنی جہاں پر بھی واو آ جائے وَقُلْتُمْ وَإِذْ قُلْنَا، وَإِذْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمنا ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے لکا تیرے لیے ایک منٹ ذرا وَإِذْ اور جب اے موسیٰ لن نؤمنا ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے لکا تیرے لیے حتی نر اللہ جہرا یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو پکڑ لیا تم کو الصَّاعِقَةُ جو کڑکنے زور سے ایک بجلی کڑکی جس سے جتنے بھی لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے ہوا اس طرح کے 40 آدمی تیار ہوئے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ ہم کوہ طور پر جاتے ہیں اور ہمیں اللہ دکھائیں، اور حالانکہ یہ آنکھ اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی، کسی دیکھ سکے فَأَخَذَتْكُمُ بجلی نے تم تنظرون اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے بنی اسرائیل کے 40 آدمی جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے، اور اب یہ بات یاد کر لے کہ اللہ کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کسی آنکھ کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ کوئی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکے، اللہ کے جلال کو دیکھ سکے، اللہ کے نور کو دیکھ سکے۔ جیسا کہ جو ہے نبی علیہ السلام ماضی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ انہ نور انا اراہ، کہ وہ اللہ نور ہے، میں اس نور کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ کوئی بھی اس جو ہے اللہ کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، قیمت اور طاقت نہیں ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ 70 آدمی تھے جن کا سورہ اعراف میں آیت نمبر 155 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، جنہیں موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت کے لیے چھوڑا۔ جب موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو انہوں نے کہا ہم تمہارے کہنے پر ہرگز یقین نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ تم سے ہم کلام ہوتا ہے جب تک ہم خود اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ اس پر وہ رجفہ، زلزلہ، صاعقہ سارے کٹھے مانا ہے، کڑک کے ساتھ وہ سارے بے ہوش ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، دوبارہ زندہ ہوئے، یہاں تک کہ موت سے بے ہوش ہونا مراد لینا درست نہیں ہے، یہ واضح طور پر تمہارے مر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تمہیں زندہ کیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ڈھانپ لیا تم کو جو ہے غمام بادلوں کے میں، اور وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے ایک تو مرنے کے بعد انہیں زندہ کر دیا، اور دوسرا ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ آیت رہ گئی ہے میرے خیال ہے بیچ میں سے۔
सुम्मा बासनाकुम, फिर हमने तुमको जिंदा किया, मिन बादी मौतिकुम, मौत के बाद मर गए थे सारे ही। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जो है नूर की तजल्ली, कुछ मुफस्सिरीन ने कहा कि अल्लाह ने अपने नूर की तजल्ली जो है पहाड़ के ऊपर डाली तो पहाड़ सारे का सारा रेजा हो गया, और जितने लोग 70 लोग हजरत मूसा के साथ आए थे को देखने के लिए 70 के 70 ही मर गए, बेहोश नहीं बल्कि फौत हो गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ये क्या मामला है, ये लोग क्या कहेंगे कि हमारे बंदे ले गए और उनको मरवा दिया। तो फिर अल्लाह ताला ने सुम्मा बअसनाकुम, फिर हमने तुमको जिंदा किया, मिन बादी मौतिकुम, तुम्हारे मर जाने के बाद, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र गुजार हो जाओ। इस बात से एक तो ये बात हमें समझ आई कि अल्लाह को कोई नहीं दे सकता। अल्लाह को चाहे कोई नबी हो, चाहे कोई वली हो, चाहे कोई पीर हो, चाहे कोई इमाम हो, जितनी मर्जी सरकार हो, वो अल्लाह को नहीं देख सकते। अल्लाह का जलाल, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की शान, अल्लाह का मुकाम वो है कि कोई, अल्लाह ने वहां पर फरमाया या मूसा लन तरानी, हरगिज नहीं आप देख सकते। जैसे उन्होंने कहा था कि लन नोमिना, हरगिज नहीं हम आपके लिए ईमान ला सकते। लाम नून जो है अरबी के अंदर जब आता है, ये ताकीद के साथ नबी के लिए आता है कि आज भी, कल भी, परसों भी, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल पहले, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद भी लन नोमिना, हम कभी भी नहीं ईमान लाएंगे। और जो है अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लन तरानी, हरगिज नहीं दुनिया की कोई आंख अल्लाह ताला को देख सकती। अल्लाह की शान, अल्लाह का मुकाम, अल्लाह की अजमत ये है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के चेहरे नूर के पर्दे जो है 70,000 नूर का पर्दा है। अगर अपने अल्लाह चेहरे से एक पर्दा भी हटा दे तो सुबहात वजह, वो एक पर्दा हटने से अल्लाह के नूर की वजह से जमीन और आसमान में जो कुछ है सब कुछ जल जाएगा। अल्लाह का नूर इतना है, अल्लाह का जो है जलाल इतना है, अल्लाह की खूबसूरती इतनी, अल्लाह ताला इतने, अल्लाह का नूर ऐसा है, कोई भी अल्लाह देख नहीं सकता। किसी ने भी अल्लाह को नहीं देखा, अल्लाह तबारक व तआला को किसी रिश्ते ने नहीं देखा, किसी भी मखलूक ने, कोई अल्लाह को देख नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला वो शान, अजमत, वो मकाम वाले हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को कभी किसी ने नहीं। खुद अल्लाह के नबी ने आज के मौके पे अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, जो है सिदरतुल मुंतहा पर जाकर, जहां से आगे कोई भी नहीं जा सकता, वहां पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुए। और जो है जनाब जिब्राइल कहा, अल्लाह के नबी अगर मैं इससे एक कदम भी आगे और चल पड़ा तो मेरे ये 300 साल पर जलकर राख हो जाएंगे, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। आप अंदाजा लगाएं अल्लाह तबारक व तआला के नूर का। अब जो हमारे माशरे में अकीदा बयान करने वाले और फ़ैज़ बयान करने वाले कहते हैं इधर से अल्लाह के नबी चले, इधर से अल्लाह आया, और अब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान का फासला रह गया। कितना फासला जो है, 2 कमानों का फकाना काबा कौसैनी औ अदना है कि 2 कमानों के दरमियान का फासला रह गया। इतना अल्लाह उनके दरमियान फासला रह गया। एक जो है बैठ कर ये कहता है कि यहाँ से जो है अल्लाह के रसूल ने आसमान का सफर किया और उधर अल्लाह के अर्श पर जा पहुंचे और जो है अल्लाह से मुलाकात की, और जो है फिर वो कहता है हेक के अल्लाह और अल्लाह का रसूल एक है। ये बहुत बड़ी गलती है। अल्लाह और अल्लाह की मखलूक को एक करार दे देना, ये बहुत बड़ा गुनाह है कि आदमी अल्लाह और अल्लाह के रसूल को एक कह दे। जो बाद लोग ये भी कहते हैं, मैं आप लोगों को यह अकायद पर भी थोड़ा सा साथ साथ ये बात टच कर दूं, बता दूं कि बाद लोगों का यह अकीदा है, कहते हैं अर्श पर था जो मुस्तवी खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा होकर। कहते हैं हजारों साल जिसने अर्श पर हुकूमत की वो उतर पड़ा बैतुल्लाह में हैदर करार बनकर। नाउजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। के अली ने अर्श के ऊपर कई सालों तक हुकूमत की, फिर वही अली बैतुल्लाह में जाकर उतरा है। और वो कहते, दूसरे कहते हैं कि जो अर्श पर था मुस्तवी खुदा
اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر کہ جو عرش کے اوپر محمد مصطفیٰ حکومت کر رہے تھے وہی محمد مصطفیٰ زمین پر آ گئے. یہ نا انصافی ہے. اللہ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. کسی کے اندر اتنی جسارت نہیں ہے, کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. آپ نے فرمایا اے انہ نور انا اراہ, لوگوں وہ اللہ تو نور ہے, میں نور کو کیسے دیکھتا ہوں. دنیا کی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. یہ بات اس کو آپ حتمی طور پر اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ دنیا کی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی, نہ ہی کوئی اللہ کو دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے. اب اللہ کو دیکھیں گے انشاءاللہ, جنت کے اندر اللہ کا دیدار کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ تمام جو ہے جنتیوں کو ایک جگہ جمع کریں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے ہاں میرے جنتیوں یہ بتاؤ کہ جنت کے اندر کوئی پریشانی, کوئی غم, کوئی دکھ. سارے جنتی کہیں گے اللہ تیری جنت نے ہمیں جو ہے ہمارے سارے پچھلے غم بھی بلا دیے, اللہ مجھے اور آپ کو جنت فردوس کا مالک بنا دے. آیا کہ جب جنت اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھائی جنتیوں, جنتی کہیں گے اللہ راضی ہیں تیری تیرے بالکل ہم جو ہے تیرے انعامات ہیں ان کو ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں, اللہ ہمیں خوشی ہے پر, اللہ ہم راضی ہیں تیری ذات پر, تیرے مقام پر, تیرے انعامات پر, اللہ ہم راضی ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو کہیں گے کہ آسمان کی طرف اٹھاؤ. جب تمام نظریں اٹھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چہرے سے نور آپ کو ہٹا کر فرمائیں گے آج میرے چہرے کا دیدار کر لو. اس لیے دعا یاد کر لو, دعا پڑھنی چاہیے. کیا اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم, اللہ ہم تجھے تیرے چہرے کے جو ہے دیدار کی تڑپ رکھتے ہیں, اللہ ہمیں بھی اپنے چہرے کے دیدار نصیب فرما. اور فرمایا کہ جب یہ جنتی جنت کے اندر اللہ کا دیدار کر لیں گے تو فرمایا کہ جنت کی تمام نعمتیں ان کو وہ معمولی سی لگنے لگیں گی, اللہ کا دیدار اس کو دنیا کی جنت کی تمام چیزوں سے اہم لگنے لگے گا. اور کچھ خوش نصیب ایسے لوگ ہوں گے جنہیں روزانہ کی بنیاد پر اللہ کا دیدار ہوگا, کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو ہفتہ بعد اللہ کا دیدار ہوگا, کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں مہینے بعد اللہ کا دیدار ہوگا, اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں سال بعد اللہ کا دیدار ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو ایسے خوش نصیب لوگوں میں فرمائے کہ جن کو اللہ کا دیدار ہر روز کی بنیاد پر ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ لوگوں کیا تم نے کبھی کسی چاند کو دیکھنے میں بھی تنگی محسوس کی ہے؟ صحابہ نے کہا جی چاند کو دیکھنے میں کبھی محسوس نہیں کی. فرمایا اسی طرح جس طرح چاند کو دیکھنے میں کبھی کسی آدمی کو تنگی نہیں ہوئی, اسی طرح اللہ کا دیدار کرنے میں بھی کبھی کسی کو تنگی نہیں ہوگی. اور فرمایا کہ جب یہ اللہ کا دیدار کر کے جنتی جائیں گے, اپنی حوروں کے پاس جا رہے ہوں گے, جا کر ملاقاتیں کریں گے, تو پھر جو ہے حوریں کہیں آج تو تمہارا حسن پہلے سے دوبالا ہو گیا, تم نے ایسا کون سا کام کیا جس کی وجہ سے تمہارا حسن اور اضافے کے اندر ہو گیا. یہ اللہ کے چہرے کے دیدار ہے. اللہ کا جو دیکھ لے گا پھر اس کو کوئی نعمت اچھی نہیں لگے گی, اس کی بس یہی تڑپ ہوگی کہ مجھے اللہ کا دیدار دوبارہ ہو جائے, مجھے اللہ تعالیٰ دیکھنے کی توفیق مل جائے. اور فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَظَلَّلْنَا, اور سایہ کیا تمہارے اوپر الغمام المن والسلوى, من اتارا, کلو کھاؤ من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے, ما رزقناکم جو ہم نے رزق کیا, وما ظلمونا وانفسهم یظلمون, بدبختی یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم کیا. اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا, اللہ نے جو ہے کسی پر کبھی ظلم نہیں کیا, یہ اپنی جانوں پر ظالم خود ظلم کرنے والے ہیں. دیکھو اللہ نے اسرائیل پر انعامات کی انتہا نہ ہم سے جو ہے یہ بنایا جاتا ہے, نہ یہ بویا جاتا ہے, نہ کاٹا جاتا ہے. ہم تو بڑے تنگ آ گئے, ہمیں تو پکا پکایا کوئی چیز چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھونے ہوئے بٹیرے آسمان سے نازل کر دیے, اور من اور سلوہ دونوں. من یہ تھا کہ جو ہے درختوں کے اوپر ایک میٹھی سی بوندی گرتی, یہ اتار اتار کے کھا لیتے, تازہ بٹیرے آ کر بیٹھتے اور وہ بھونے جاتے.
تازہ تازہ بنے بنائے بٹیرے ان کو ملنے لگ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے دھوپ کا انتظام یہ کر دیا کہ بادلوں کا سایہ کر دیا، کھانے کا انتظام یہ کر دیا، کھانے کا انتظام یہ کر دیا، منو سلوا دے دیا۔ لیکن ان بدبختوں نے اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اپنی نعمتیں کھینچ لی۔ اللہ فرماتے وما ظلمونا، ہم نے ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اپنی جانوں کے اوپر زیادتی کرنے والے ہیں۔ جب تک آدمی اللہ کی بات کو مانے، اب دیکھو کتنے بڑے ظلم کیا انہوں نے، زیادتی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ فلاں شہر کے اندر داخل ہو، ایک درخت ہے، ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے جب تم داخل ہو نا، فقولوا حطۃ، تم نے لفظ حطۃ ادا کرنا ہے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری پچھلی ساری خطائیں معاف کر دیں گے۔ اور جب تم دروازے سے داخل ہوگے تمہارا سر جھک جائے گا، اور میں یہ سمجھوں گا کہ تم نے مجھے سجدہ کیا، جاؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور ایسی ٹیڑھی قوم کہ انہوں نے داخل ہونے سے پہلے ٹانگیں داخل کر کے چوتڑوں کے بل گھسٹ کر کھڑے ہو گئے کہیں سر نہ جھک جائے۔ اور اللہ نے کہا تھا فقولوا حطۃ، لفظ حطۃ ادا کرنا ہے، انہوں نے اس کی جگہ پر لفظ حنطۃ ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں جو ہے لفظ حطہ نہیں چاہیے، ہمیں حنطہ چاہیے، نون کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کئی عذاب بھیجے، اور کئی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سختیاں نہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توفیق عطا فرمائے۔ یہ دروازے والا آگے کل کا سبق ہے، تو انشاءاللہ یہ کل پڑھیں گے۔ اللہ آپ سب کو صحت، ایمان والی لمبی زندگی دے، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ جی عربی کا سبق لیں۔ حدیث جو ہے آج تیسری ہے کہ سباب المسلم، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ برا کام ہے، اور جو ہے اس سے لڑائی کرنا یہ کفر ہے۔ کسی مسلمان کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کا بدبخت انسان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کون ہو سکتا ہے ایسا کہ جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی آدمی کسی کے ماں باپ کو گالی دے تو وہ بدلے میں اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ اب اس نے اپنے ماں باپ کو گالی، ماں باپ کو خود گالی دے رہا ہے۔ اگر یہ کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دیتا تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی نہ دیتے۔ تو اس لیے ایک بات یاد، مسلم فسوق، لوگوں مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ ہے، وقتال کفر، مسلمان لڑ نہیں سکتا، لا یخذلہ ولا یضربہ، مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس کو رسوا کرے، نہ وہ اس کو ذلیل کرے، اور نہ ہی وہ اس کی عزت میں کمی لائے۔ کیوں؟ مسلمان کا بھائی ہے، اور کوئی اپنے بھائی کی بےزتی کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے کہا کہ مسلمان کو گالی نہیں دینا چاہیے کبھی بھی۔ ایک جو ہے حدیث کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک کافرہ آئی تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ ابو بکر صدیق سنتے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی مسکراتے جا رہے ہیں، اور ایک موقع پر آ کر اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ابو بکر نے ایک گالی کا جواب دے دیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ پھیر کر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق پیچھے دوڑے، کہا اللہ کے نبی آ رہے تھے، جب میں نے گالی کا جواب دیا تو آ گئے۔ آپ نے فرمایا جب وہ تجھے گالی دے رہے تھے گالیوں کا جواب فرشتے اسے دے رہے تھے، اور انہوں نے فرشتوں کو ہٹا کر خود بدلہ لینے کا سوچا، تو پھر میں ایسے آدمی کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہوں جو فرشتوں کی جگہ۔ اس لیے سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ ہے، وقتال کفر، اور اس سے لڑائی کرنا یہ کفر ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ دونوں کام، مسلمان کو گالی بھی نہیں دینا اور مسلمان کے ساتھ لڑائی بھی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ جی آج دوسری لائن ہے طیار، پائلٹ، طیار کہتے ہیں پائلٹ کو، جس طرح
گاڑی کا ڈرائیور ہوتا ہے، اسی طرح ڈرائیور ہوتا ہے، اس کو اسی طرح فوٹوگرافر کو کہا جاتا ہے مصورن، کہا جاتا ہے مصورن، اور ڈانسر کو کہا جاتا ہے رقاصن یا راقصن، اور اسی طرح گانے والے کو جو گاتا ہے، یہ نعتیں پڑھنا یہ بھی گانے کی طرح ہی ہے، مطلب ہے کہ گنگنا کر جو گاتے ہیں نا، اس لیے اس کو گانا کہتے ہیں، کہ گنگنانا اس کو کہتے ہیں مغنی، یغنی سے ہے مغنین، گنگنانے والا، اس کو مغنی کہتے ہیں۔ یہ ایک لائن یاد کرنا، اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ بتا دیں۔ جزاک اللہ۔